طرف ماہرنگ بلوچ کے بھائی پہاڑوں سے بیٹھ کر جن کا کہتے ہیں کہ لاپتہ ہوئے ہیں. صدام حسین کے پاس 8 لاکھ فوج تھی، لیکن 8 لاکھ فوج امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکی. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا؟ ہماری آرمی جتنا اچھا کام بھی کر لے تو پروپیگنڈا یوتھیوں نے لازمی کرنا ہے. آرمی ہماری دیکھا جائے تو ان کی پیٹھ پہ چھریاں ماری جا رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. میں ہوں شیراز چغتائی. ناظرین، پنڈی کے اندر، پنجاب کے اندر سیلاب کی وجہ سے تباہی ہے. وہ مناظر بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری پاک آرمی کے نوجوان کس طریقے سے لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں. وہ ویڈیوز بھی آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ افسوس سے بتاتا ہوں آپ کو میں کہ پی ٹی آئی کے لوگ، یوتھیے، پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے اب بھی باز نہیں آ رہے. اب بھی وہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں. ہماری آرمی جتنا اچھا کام بھی کر لے تو پروپیگنڈا یوتھیوں نے لازمی کرنا ہے. ایک جو باہر سے بیٹھ کے غدار اکبر عمران ریاض خان، وہ تو لازمی کوئی نہ کوئی ایسا کیڑا نکالے گا بیچ میں سے اپنی طرف سے بنا کر، اس کی غلط تشریح کر کے اپنی طرف سے بنا کر کوئی نہ کوئی بات روزانہ اپنے ویلوگ میں پاک آرمی کے خلاف کرے گا. دوسری ویڈیوز بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو ماہرنگ بلوچ ہے، جس نے انڈیا سے فنڈنگ لے کر جو ہماری آرمی کے خلاف بھونک رہی تھی، ان کے CNIC چیک کر کے ہمارے نوجوانوں کو جو شہید کیا، وہ ویڈیوز بھی آپ کو اس میں دکھا دیتا ہوں. اس سے پہلے کہ تفصیل کی طرف جاؤں، جتنے بھی نئے آنے والے دوست ہیں وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے. ناظرین، پنجاب کے اندر بڑی تباہی، ہر طرف دیکھیں آپ، بخصوص پنڈی کے اندر یہ آپ پانی ساتھ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں کہ تباہی ہوگی. وہاں کئی سارے لوگ شہید ہو گئے، کئی سارے لوگ زخمی ہو گئے. تو اب یہاں پر ہماری پاک آرمی چونکہ کچھ ہی منٹوں یا گھنٹوں کے بعد وہاں پر پہنچ گئی تھی. ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے خلاف جتنے عناصر ہیں، بالخصوص جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، یوتھیے جو ہیں، ہماری آرمی کے خلاف کس طریقے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں. لیکن جتنا اچھا کام بھی اگر آرمی ہماری الحمدللہ پہلے سے کر رہی ہے، اگر میدانوں میں دیکھا جائے تو کس طریقے سے دشمن کو شکست دے رہی ہے، یا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. جبکہ اس آرمی کے خلاف انہی یوتھیوں نے پروپیگنڈا بنایا تھا کہ 65 میں ہم جنگ ہار گئے، 71 میں ہار گئے، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جتنی جنگیں چھوٹی موٹی چڑپی ہوئی ہم ہار گئے. لیکن اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، اب آپ کو پتہ بھی چل گیا جو مطالعہ پاکستان میں جو لکھا ہوا تھا بالکل ٹھیک تھا. لیکن آج آپ دیکھیں جس طریقے سے یوتھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہیں. ان کے باپ دادا، ان کی نسلیں در نسلیں جب سے پاکستان مرز وجود میں آیا تو یہ ان کا ایک ہمیشہ آرمی کے خلاف کھڑے رہے یہ. اور اس کی وجہ یہ ہے، جس طریقے سے میں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا ہوا آ رہا ہوں کہ آرمی کے خلاف اس وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں، آرمی کو کمزور کریں. یہ جو ان کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں اسرائیل سے، یہودیوں سے جا کے ملتے ہیں. اب یہودی اور اسرائیلیوں نے ہمیشہ، آپ دیکھ لیں، جب صدام حسین کو امریکہ نے شکست دی تھی تو اس وقت آپ دیکھتے کہ آرمی کے خلاف عوام کو کھڑا کر دیا گیا تھا. ایک طرف عوام کھڑی تھی، ایک طرف آرمی کھڑی تھی. اب جب عوام کے سامنے آرمی کو کھڑا کر دیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر ساری عوام آرمی کے سامنے کھڑی ہو تو آرمی کو شکست دے سکتے ہیں. پھر آرمی اگر کو شکست دے دی، اگر آرمی بالکل کمزور ہوگی، اس کے ڈیفنس کو کمزور کر دیا گیا، اس کے ڈیفنس جو بند رہا ہے اس کو روکا گیا، تو پھر آپ کو پتہ ہے وہی حال ہوگا جو شام کے اندر ہوا ہے، جو عراق کے اندر. صدام حسین کے پاس 8 لاکھ فوج تھی، لیکن 8 لاکھ فوج امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکی. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عوام کو اپنی جو آرمی تھی اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا تھا، تب جا کے انہوں نے صدام حسین کو شکست دی. اسی طریقے سے آج آرمی کو شکست دینے کے لیے جب تک عوام سامنے کھڑی نہیں ہوگی تو امریکہ کیا، نہ یہودی کیا، اسرائیلی کیا، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں ہرا سکتی. یہ جو مشن ہے ان کا کہ آرمی کو کمزور کیا جائے، آرمی کو بند گلی کے اندر دھکیلا جائے، اس کی وجہ صرف یہی ہے تاکہ پاکستان کو شکست دلائی جائے. یہ یہودی جو لابنگ کر رہے ہیں اس وقت دنیا کے اندر بھی، آپ نے دیکھا جو جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں پر ان کا یہی طریقہ کار رہا. اب دوسری جو ویڈیوز آپ کو دکھا دیتا ہوں ساتھ ساتھ دیکھیں. یہ ماہرنگ بلوچ کے جو بھائی تھے جن کے لیے وہ احتجاج کر رہی تھی. ایک طرف ماہرنگ بلوچ کے بھائی پہاڑوں سے بیٹھ کر جن کا کہتے ہیں کہ لاپتہ ہوئے ہیں،
लापता नहीं हुए। ये दहशतगर्द तंजीमों के साथ इनके ताल्लुकात हैं, दहशतगर्द तंजीमों के अंदर ये रहते हैं। वहाँ से ये इंडिया भी जाते हैं, इंडिया से वापसी फिर बलूचिस्तान में आकर अपनी आर्मी पर अटैक करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये भी चाहती है महारंग बलोच ये कि हमारी आर्मी किसी तरीके से कमज़ोर हो। अगर आर्मी कमज़ोर होती है तो बलूचिस्तान के अंदर से अगर आर्मी को कमज़ोर कर दिया गया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप KPK के अंदर देखें यही हवा चलाई जा रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पंजाब के अंदर आएँ ताकि आर्मी को एक बंद गली में धकेला जाए। तो महारंग बलोच जो यहाँ से बाहर बड़े आराम से जाती है, इतना पैसा हालांकि कहाँ से आता है, इसकी आप पुरानी वीडियोस उठा के देख लिया, उसमें कहती थी हमारे पास स्कूल की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो अब यहाँ से ये बरतानिया का दौरा भी करती थी, वहाँ से वापसी भी आती थी, और कई दफ़ा मैंने सुना है कि ये इंडिया भी गई है। और इसका जो ताल्लुक था, इसके पास जो मवाद मिला है जिसमें फ़ोन्स या इसके अलावा जितना जो डेटा था वो उनसे बिल्कुल पता चल रहा था कि ये हिंदुस्तान के लोगों के साथ ताल्लुक में है, वहाँ से ये फंडिंग भी ले रही थी। तो अब नाज़रीन, ये जो लोग एहतजाज करते हैं बिलखुसूस आर्मी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, चाहे वो यूथी हों चाहे महारंग बलोच हो, सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि आर्मी को कमज़ोर करें और इसराइल ताकि पाकिस्तान को शिकस्त दे। तो इंशाअल्लाह हमारी आर्मी ने पहले भी इनको ज़बरदस्त तगड़े जवाब दिए हैं, अब भी मिलते रहेंगे। तो अफसोसनाक वीडियोस में ये था कि पंजाब के अंदर जो सैलाब आया इसमें कई लोगों की जानें ज़ाया होंगी, बड़े अफसोसनाक है। लेकिन एक तरफ हमारी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से रेस्क्यू कर रही है, जितना कर सकती है वो कर रही है, वो कोशिश कर रही है ताकि अपने लोगों को बचाया जाए। और एक तरफ हमारे जो प्रोपोगंडा करने वाले लोग हैं वो प्रोपोगंडे भी कर रहे हैं। आर्मी हमारी देखा जाए तो उनकी पीठ में छुरियाँ मारी जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम नहीं छोड़ती। आर्मी अपने लोगों की हिफाजत करना नहीं छोड़ती। प्रोपोगंडा करने वाले कितना ही प्रोपोगंडा कर लें, लेकिन हमारी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आवाम की हिफाजत के लिए हर वक्त कोशिश करती रहती है। नाज़रीन, अगर आपको मेरा पैगाम समझ में आया आप ज़रूर आगे शेयर कर दें। अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। हमेशा मुसलमानों के लिए दुआ करते रहें। खुदा हाफिज़।